الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے باب مفاعلہ پہ بات کی تھی اور اس کے ساتھ ہی ہمارے 8 میں سے 3 ابواب مکمل ہو چکے تھے۔ آج ہم چوتھے باب کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ہے باب تفاعل۔ تفاعل، اچھا، اس کی ترکیب کیا ہے کہ اس باب کو بنانے کے لیے شروع میں تا اور پھر فا اور عین کلمے کے درمیان الف کا اضافہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیسے؟ جیسے کہ اصل میں کیا ہے، فا، عین اور لام، فعلا، ٹھیک ہے نا، فعلا۔ اب اس میں یہ تو ہے نا باب ثلاثی مجرد سے عرفی۔ اب ہم نے اس کو مزید فی میں جو بنا رہے ہیں نا، ثلاثی مجرد مزید فی کے جو 8 باب ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں سے یہ چوتھا باب کیا ہے، تفاعل۔ تو تفاعل بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس میں ہم یہ جو فا ہے اس سے پہلے لگائیں گے تا، یہاں پہ تا ایڈ ہو جائے گی، اور پھر فا اور عین کلمہ کے بیچ میں حمزہ لگے گا، تو کیا بن جائے گا، تفاعل۔ اس کو کیسے پڑھا جائے گا، تفاعل، اس وزن پہ آئے گا تفاعل۔ جیسے یہ دیکھیے تعاون، ٹھیک ہے، یہ تدایات ینتم، یہ چونکہ اس کی ہے نا انتم کے وزن پہ ہے، یعنی فعلتم کے وزن پہ، تو تداینتم۔ اسی طرح اور الفاظ ہو سکتے ہیں جیسے تدابر، ٹھیک ہے، تغافل، ٹھیک ہے، اور ہو سکتے ہیں تعاون، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے۔ اچھا، اس میں اس کی خاص بات کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے اس باب تفاعل کے بارے میں کہ یہ اس میں اشتراک کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ لوگ باہمی، جیسے تعاون کا لفظ بہترین ہے اس کی مثال کے لیے۔ تعاون کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی کوآپریشن انگلش میں جس کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایک دوسرے سے ہیلپ کرنا، باہمی مدد سے مل جل کے کوئی کام کرنا۔ ایک کے لیے وہی کام مشکل ہوتا ہے، جب ایک سے زیادہ لوگ مل کے ایک دوسرے سے باہمی تعاون کرتے ہیں تو وہی کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے تعاون کا لفظ۔ تو تفاعل کے وزن پہ جتنے بھی افعال ہوں گے اس میں زیادہ تر یہی معنی پایا جائے گا کہ وہ ایک سے زیادہ لوگ مل کے، یعنی اشتراک کے ساتھ وہ فعل انجام دے رہے ہیں۔ تو جیسے پہلی مثال وہی ہے تعاونہ، یہ کیا تھا، وا اور پہلے عین، پھر واو اور پھر نون، تو یہ آوانا، نارمل کیا ہے، آوانا، اور اس سے باب تفاعل سے کیا بن گیا، تعاونا۔ تعاون تو ہے نا اس کا باب تعاون، لیکن تعاونا یہ فعل ہے، یعنی فعل ماضی، تو اس نے دوسروں سے تعاون کیا۔ اگر خالی ہو آوانا تو اس نے مدد کی یا اس نے تعاون کیا، لیکن تعاونا کا مطلب کیا ہو گیا کہ اس نے دوسروں سے تعاون کیا، یعنی اس میں اشتراک شامل ہو گیا۔ اسی طرح تداینتم کیا ہے، یہ بیسیکلی تھا دال یا اور نون، دایانہ، اس کا مطلب ہوتا ہے لین دین کرنا۔ تو اس میں پہلے تا لگی اور پھر دال کے اور یا کے بیچ میں حمزہ لگا، تو تدایانہ۔ اور اب یہ تدایانہ کی بجائے تداینتم، یعنی فعلتم والی جگہ پہ آ گیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، تم نے آپس میں لین دین کیا، یعنی یہ جمع کا صیغہ ہے، تم سب نے یا آپ نے آپس میں لین دین کیا۔ اچھا، اس میں ان الفاظ کی خاص علامت حمزہ ہے جو اشتراک کے معنی دیتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد دوسری خصوصیت کیا ہے اس کی؟ پہلی بات تو ہوگی نا کہ یہ
اشتراک کے معنی دیتا ہے۔ دوسری خصوصیت ہے کہ یہ مبالغہ تو آپ دیکھیں گے زیادہ تر جو جتنے مزید فی کے ابواب ہیں نا وہ اس مقصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں زیادہ تر، کہ یعنی اس میں مبالغہ یعنی شدت یا تاکید پائی جائے، جب کسی چیز میں تاکید پیدا کرنی ہو، کسی فعل کا نام لیتے ہوئے تاکید پیدا کرنی ہو، زور دینا ہو، تو ان ابواب میں سے کوئی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ باب تفاعل بھی اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کسی بات میں مبالغہ ڈالنا ہو، یعنی اضافہ کرنا ہو، زور دینا ہو۔ جیسے اعلیٰ وہ بلند ہوا، اور تعالی وہ بہت بلند ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہم لگاتے ہیں نا تعالی، اللہ تعالی یعنی وہ سب سے بلند ہے۔ اسی طرح بارکا یا بارکا، یہ اب دوسرا باب آ گیا، لیکن اس باب میں باب تفاعل میں لیں گے تو یہ بنے گا تبارکا، پہلے تا لگ گئی نا، تو یہ اس نے بہت برکت دی، یعنی کسی بات کو بڑھا چڑھا کے اور زیادہ زور دینے کے لیے کرنا ہو تو پھر باب تفاعل بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، تیسری خصوصیت اس میں کیا ہے اس باب میں کہ یہ فعل لازم کے بھی معنی دیتے ہیں۔ باب بہت سے مزید فی کے ابواب ہیں جو فعل متعدی میں ہی استعمال ہوتے ہیں، یعنی فعل لازم میں جو ہے وہ سیر فی یعنی کہ ثلاثی مجرد استعمال ہوتا ہے، اور جب اس کو فعل متعدی یعنی مفعول فاعل کا کام ہو رہا ہو مفعول کے اوپر یعنی فعل متعدی کے طور پر جب استعمال ہو رہا ہو تو پھر ہم ان میں سے کوئی باب استعمال کرتے ہیں۔ تو لیکن یہ والا باب جو ہے یہ فعل لازم کے معنی بھی دیتا ہے، جیسے بعدا اس نے دور کیا، اب یہ فعل متعدی ہے نا، اس نے دور کیا یعنی کسی کو دور کیا، لیکن تباعدا باب تفعال سے لیں گے تو اس کا مطلب وہ دور ہوا، تو یہ فعل لازم ہو گیا نا، یعنی فاعل اپنے اوپر ہی کام کر رہا ہے کہ وہ خود دور ہوا، تو یہ باب جو ہے اس میں فعل لازم کے طور پر بھی معنی یہ دیتا ہے۔ اچھا، فعل ماضی معروف سے فعل مضارع معروف بنانے کے لیے یتفاعلو کا وزن استعمال ہوتا ہے، یتفاعلو۔ اب اس میں پچھلے والے ابواب جو ہم نے پڑھے ہیں اس سے مختلف کیا ہے کہ اس میں فعل مضارع معروف میں جو علامت مضارع ہے وہ مضموم ہے، یعنی اس کے اوپر ضمہ یعنی پیش ہے، جبکہ اس میں جو فعل مضارع کا معروف ہے، مجہول کی بات نہیں کر رہے ابھی ہم، معروف جو ہے یعنی ایکٹیو وائس، اس میں فعل مضارع کی جو علامت ہے وہ مفتوح ہے، مضموم نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر زبر ہے۔ یہ دیکھیے نا یتفاعل، یہ یو یعنی یو یا تو نہیں آئے گا بلکہ یا یتا آئے گا۔ جیسے یہ دیکھیے تفاعلو تو ہو گیا نا باب، تو اس سے فعل مضارع کیا بنا یتفاعلو، ٹھیک ہے، وہ کرے گا یعنی وہ کسی کے ساتھ مل کے کام کرے گا، اشتراک کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس میں مختلف بات کیا ہے، یہ علامت مضارع مفتوح ہے۔ اسی طرح تصادم، تصادم تو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا ٹکراؤ، تو یتصادم، یہ یا کے اوپر زبر ہے، پیش نہیں آئے گی، جب یا کے اوپر زبر ہو اس کے بعد تا ہو فا کلمہ سے پہلے تو سمجھ جائیں کہ یہ باب تفاعل سے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تعارف، یہ اب اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم، انٹروڈکشن کرنا یا دینا، تو تعارفا اس نے تعارف کرایا، یا تعارف وہ تعارف کرائے گا، انٹروڈیوس کرائے گا، تو یہاں بھی یا کے اوپر زبر ہے۔ اچھا، اور یہ ہم بات کر رہے ہیں فعل مضارع معروف کی، یعنی اس میں جو علامت مضارع ہے جو پہلے حرف ہوتا ہے یا تا، وہ مفتوح ہوگا، زبر والا ہوگا۔ اچھا، ماضی مجہول میں اس باب کا ماضی مجہول بنانے کے لیے تو فوئلا، یہاں پہ تا جو ہے وہ مضموم ہے، یعنی اس کے اوپر یہ، ویسے تو جو مجہول ہوتا ہے نا اس میں تو عام طور پر علامت مضارع جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مضموم ہی ہوتی ہے، ایون یعنی جو ہم بات کرتے ہیں فعلا ہے نا، فعلا سمپل جو سب سے پہلے ہم نے فعل پڑھنا شروع کیا تھا، تو فعلا اس نے کیا تو فعلا وہ کیا گیا، اسے کیا گیا، تو وہ فا کے اوپر پیش آ گئی تھی پہلے ہی باب کا جب ہم نے مجہول پڑھا تھا۔ تو یہ تفاعلا تو اس سے کیا بنا تو فوئلا، یہ مجہول ہے، اس کا استعمال بہت کم ہوگا، لیکن چونکہ ہم مختلف اس کی شکلیں دیکھ رہے ہیں تو یہ ماضی مجہول جو ہوگا باب تفاعل کا وہ اس وزن پہ آئے گا۔ جیسے یہ آپ مثال دیکھیے نا، تفاعلو اس سے کیا بنا تو فوئلا، اور تصادما سے تو سودما، اور تعارفا سے تو عورفا۔ اب یہاں دیکھیے آپ، یہ تھا یتعارف،
وہ تو بات ہو رہی ہے مدارے کی، لیکن یہاں یہ جو نا تعورفا، اس کا تعارف کرایا گیا، اس سے تصادم کیا گیا، ٹھیک ہے، اس پہ کام کیا گیا، تو یہ اس میں اشتراک کا معنی شامل ہو جائے گا، لیکن یہ تو فولا تو سودما تو عرفا، یہ یعنی مجہول کا وزن یہ ہے اس کا، گو کہ اس کا استعمال جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی اس وزن پہ آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ باب تفاعل سے ماضی مجہول ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی بات ہے فعل امر۔ اب ابھی ہم آخر میں وہ جو چارٹ ہے وہ جو آپ کرتے ہیں نا ہر باب کے بعد، اس میں فعل امر بھی ہوتا ہے، تو فعل امر آپ جانتے ہیں امپیریٹو سینٹینس جو ہوتا ہے، حکمیہ یا دعائیہ جو بات کی جاتی ہے اس وہ فعل امر ہے۔ تو فعل امر اس باب سے کیسے ہوگا؟ فعل امر بنانے کے لیے علامت مضارع گرا کر آخری حرف کو ساکن کر دیں گے۔ یہ جو ویسے تو فعل امر بنانے کا سمپل طریقہ یہی ہے، تو اس میں کوئی چیز مختلف نہیں ہے، سادہ وہی ہے، جیسے ہے نا تفاعلو، تتفاعلو تو ہو گیا فعل مضارع، ٹھیک ہے نا، تا ہوگی، پہلی تا ہو گئی علامت مضارع، دوسری تا اس باب کی ہے جو فا کلمے سے پہلے لگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد فا کلمہ کے بعد الف ہے، تو تتفاعلو، ٹھیک ہے، پہلی تا علامت مضارع، دوسری تا اس باب کا حصہ ہے جو فا کلمے سے پہلے لگتی ہے، ہم نے سٹارٹ میں بات کی جیسے، اور فا اور عین کلمہ کے بیچ میں الف لگتا ہے، تو باب تفاعل میں فعل مضارع کیا بنے گا؟ تتفاعلو، ویسے بنیادی ہوگا یتفاعلو، لیکن حاضر کے لیے جب بنائیں گے تو تتفاعلو۔ اب تتفاعلو پہ پہنچنے کے بعد کیا کریں گے؟ پہلی علامت مضارع جو ہے وہ گر جائے گی، تا ہٹ گئی تو پیچھے کیا رہ گیا؟ تفاعلو۔ پہلا کام یہ کیا ہم نے، علامت مضارع گرا دی، اس کے بعد آخری جو لام کلمہ ہے اس کو ساکن کر دیا، تو لام ساکن ہوا تو کیا بن گیا؟ تفاعل، یہ والا بن گیا فعل امر۔ یعنی کسی کو کہنا ہو کہ تو کر، تو اس کا مطلب ہم اس کو باب تفاعل میں کیا کہیں گے؟ تفاعل۔ اب اگر ہم کہیں گے افعل تو اس کا مطلب ہے تو کر، لیکن تفاعل کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ لوگ ہیں، تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو ان کے ساتھ مل کے کر، ٹھیک ہے، یعنی جب ایک سے زیادہ لوگ ہوں اور لیکن کہا ایک بندے کو جا رہا ہے تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ تو کر، یعنی یہ جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ کام انجام دے۔ اسی طرح تصادم تو تتصادم، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ پہلا تا جو علامت مضارع وہ گر گئی اور میم ساکن ہوا تو تصادم، یعنی تم ٹکراؤ، تم ان کے ساتھ ٹکراؤ۔ پھر تعارف سے اسی طرح کیا بن جائے گا؟ تعارف، آخر میں فا ساکن ہو جائے گی اور تا علامت مضارع جو ہے وہ ہٹ جائے گی، تو تعارف۔ یہ ہو گیا فعل امر بنانے کا طریقہ باب تفاعل۔ آخری بات ہے مضارع مجہول۔ مضارع معروف کی بات تو ہم نے اوپر کر لی نا پچھلے پیج پہ، تو مضارع مجہول اگر ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یا جو ہے نا یہ علامت مضارع وہ مضموم ہو جائے گی، یعنی ابھی تک جتنے ہم نے باب پڑھے ان میں یہ پہلا باب آیا جس میں معروف میں علامت مضارع مفتوح ہے، یعنی اس کے اوپر زبر ہے، مجہول میں تو پیش ہوتی ہے تو وہ اس میں بھی ہے لہذا، لیکن معروف جو نارمل حالت ہے یعنی ایکٹیو وائس ہے اس میں اس پہ پیش نہیں ہوگی علامت مضارع پہ، بلکہ زبر ہوگی، تو لیکن یہ مضارع مجہول میں دمہ ہوگا یعنی پیش ہوگی، جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نا تفاعلو، اس سے کیا بنے گا؟ یتفاعلو۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس پر کام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایکٹیو وائس نہیں ہے بلکہ پیسو وائس ہے۔ تو اسی طرح یتصادم، یہ معروف ہے تو یہ اس سے کیا بنا؟ یتصادم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یتصارف، خرچ کرنے کے معنی میں آتا ہے نا صرف، صرفا، تو یتصارف، تو اس سے کیا بنا؟ یتصارف، اسے خرچ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں ویسے پہلے والے میں بھی یا ایڈ کر لیا جائے تاکہ ایک وزن پہ ہو جائے، یتفاعلو، یتفاعلو سے بن گیا یتفاعلو، اور پھر یتصادم سے یتصادم، اور یتصارف سے یتصارف، تو یہ مضارع مجہول ہو گیا۔ تو مضارع مجہول بھی ہوگی شکل کیا ہے، اور فعل امر بھی ہو گیا، اس سے پہلے ماضی مجہول اور فعل ماضی جو معروف ہے اور فعل مضارع معروف ہے، وہ سارا ہم نے یہ کور کر لیا۔ اب اس کو ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ اچھا ایک مکالمہ دیا گیا ہے
کچھ لوگ ہیں وہ اپنی اپنی بات کر رہے ہیں. اس کا پس منظر کیا ہے کہ ایگزام قریب ہے, کچھ اسٹوڈینٹس ہیں ان کا امتحان ہے قریب, اور جیسے عام طور پہ رویہ ہوتا ہے کہ پہلے سے اگر محنت نہ کی اور امتحان سر پہ آ جائے تو پھر جو فکر لاحق ہوتی ہے کہ جی اب اس کو کیسے ڈیل کریں گے, تو یہ سچویشن ہے. پس منظر اس کا یہ ہے, یہ مختصر سا مکالمہ ہے. کیا ہے؟ ایک کا نام زید ہے. اچھا, یہ زا سے ہوتا ہے, زید زال سے نہیں ہوتا, یہ ٹائپنگ ایرر ہے. تو زید ہے ایک اسٹوڈنٹ, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ عما تتساءلون یا اصدقائی, تم کس بارے میں سوال کر رہے ہو اے میرے دوستو, یا اصدقائی اے میرے دوستو. اما یعنی کس بارے میں, یہ اصل میں ان اور ما ان کو ملا کے بنا ہے اما. یہ قرآن پاک میں بھی ہے نا, آخری پارہ جو 30واں پارہ شروع ہو رہا ہے سورہ نبا, اما یتساءلون عن النباء, ہے نا ایسے. تو یہ وہی ہے, اما یعنی کس بارے میں, ان ہوتا ہے بارے میں, اور ما کس بارے میں, تو اما کس بارے میں, تتساءلون یا اصدقائی تم سوال کر رہے ہو. اب ہمارا جو آج کا موضوع ہے اس حساب سے ہم اس لفظ کو دیکھیں گے. یہ فعل ہے تتساءلون, یہ فعل مضارع ہے باب تفاعل سے, یعنی یہ جو پہلے والا تا ہے یہ تو ہے فعل مضارع کی علامت, اور دوسرا تا جو ہے وہ باب تفعال کا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر یہ جو سین ہے یہاں یہ ہے فا کلمہ, حمزہ ہے, اصل میں کیا ہے سآلا, سآلا اس نے سوال کیا. تو یسألو یہ مضارع بن جائے گا, اور تسألو یہ حاضر کا مضارع بن گیا. اب تتساءلون میں کیا ہوا ہے کہ ایک تو پہلے تا لگی ہے, اس کے بعد سین اور حمزہ کے بیچ میں حمزہ آیا, تو تتساءلو, پھر یہ جمع ہے تو تتساءلون, اس طرح سے جا کے یہ بنا ہے. تو پہلے والی تا تو علامت مضارع, دوسری تا اس باب تفاعل سے ہے, تو تتساءلون یہ اس طرح سے بنا ہے. وہ جو سورہ جو ابھی میں نے مثال دی نا قرآن پاک کی, وہ ہے اما یتساءلون, یعنی وہ غائب کی ہے کہ وہ کس بارے میں سوال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اما یتساءلون وہ کس بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. تو یہ والا جو جملہ دیا گیا نا یہ قرآن پاک سے نہیں ہے, یہ ویسے ایک مکالمہ ہے. تو یہ ہے اما تتساءلون یا اصدقائی, وہ ایک زید نام کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے دوستو تم ایک دوسرے سے کس بارے میں سوال کر رہے ہیں. تو اس لیے تا ہے, یا نہیں ہے. تا حاضر کے لیے ہوتی ہے, غائب کے لیے یا ہوتی ہے, آپ جانتے ہیں. اچھا, اس سوال کے بعد دوسرا ایک جو ساتھی ہے ان کا, اس کا نام حمید ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے نتساءلو. اب یہ پہلے نون آ گیا تو اس کا مطلب جمع متکلم ہو گیا, وہ یعنی اپنے آپ کو سب کو مخاطب کر کے سب کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے نتساءلو, ہم سوال کر رہے ہیں یا ہم سوال کرتے ہیں, ان کس بارے میں, الامتحانی امتحان کے بارے میں, ایگزام کے بارے میں. کیف یکون کہ یہ کیسے ہوگا, یعنی اس جملے میں ایک تھوڑی پریشانی چھپی ہوئی ہے کہ وہ جواباً کہہ رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ امتحان کیسے ہوگا. اگلی بات دیکھیے, انستطیع ان ننجح اولا, کیا ہم اس میں پہلی بار میں کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, نستطیع یعنی کین وی, ان ننجح سکسیڈ, اولا یعنی فرسٹ اٹیمپٹ میں, تو کیا ہم پہلی دفعہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے, یہ جو امتحان ہونے والا ہے. تو پھر ایک تیسرا ان کا ساتھی ہے اسماعیل, وہ کیا کہہ رہا ہے اظن, میرا خیال ہے یا میں گمان کرتا ہوں, الامتحان سہلا انشاءاللہ, کہ امتحان آسان ہوگا انشاءاللہ. سہل آپ سمجھتے ہیں, آسان اس کا معنی ہوتا ہے. المہم انتم راجعوا کل دروس, یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میرے خیال میں امتحان انشاءاللہ آسان ہوگا. اہم بات کیا ہے, المہم انتم یعنی تم سب, راجعوا ریپیٹ کرو یعنی ریوائز کرو, کل الدروس تمام کے تمام اسباق, یعنی جتنے لیسن ہمارے کورس میں ہیں ہم سب مل کر, یعنی وہ ان کو مخاطب کر رہے ہیں نا, تو انتم کہ اہم بات یہ ہے کہ تم سب تمام کے تمام لیسن کو ریپیٹ کرو, ریوائز کرو. راجعوا وتعاونوا, اور ایک دوسرے سے تعاون کرو, ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تتکاسلوا, اور سستی مت کرو.
اب اس میں اس پورے جملے میں یہ جو ہے نا تعاونو اور تتکاسلو، یہ ہمارے آج کے لیسن سے متعلق ہے. تعاونو تم سب تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ، اور تتکاسلو لا تتکاسلو، لا کا مطلب ہو گیا نہیں، تو لا تتکاسلو تم سستی مت کرو. یعنی دو اہم باتیں ہیں، بلکہ تین ہیں، کہ ایک تو ہمارے جتنے درس ہیں ان کی ریویژن کی جائے، دوسرا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے، اور تیسری بات کیا ہے کہ سستی نہ کی جائے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. اب دوبارہ سے حمید کیا کہہ رہا ہے کہ اخاف کدینا وقتاً کثیراً فی اللہو واللہب، مجھے ڈر ہے، اخاف میں خوف زدہ ہوں، میں ڈر رہا ہوں، کدینا وقتاً کثیراً ہم نے بہت سا وقت گزار دیا، فی اللہو واللہب یعنی کھیل تماشے میں. لہو و لہب ہم کہتے ہیں نا عام طور پہ اردو میں بھی لہو و لہب، تو لہب اور لعب یہ دونوں ساتھ ساتھ استعمال ہوتے ہیں. اس کا مطلب وہی ہے کھیل تماشا. لعب کہتے ہیں کھیل کو، لہب وہی جس میں وقت ضائع ہو جائے، ایسی ایکٹیویٹی جس میں وقت ضائع ہو. تو لہو و لہب یعنی ہم نے، مجھے ڈر ہے کہ ہم نے زیادہ تر وقت کھیل تماشے میں گزار دیا، کدینا ہم نے گزار دیا. یا لیتنا کاش، اجتہدنا کاش ہم نے محنت کی ہوتی، کما نجتہد الان جس طرح کہ اب ہم محنت کر رہے ہیں، قبل الامتحان امتحان سے پہلے. یعنی وہ یہ اس طرح کی گفتگو ہم جانتے ہیں کہ اس موقع پہ دوستوں کے بیچ میں ہوتی ہے کہ اب وہ یعنی اسماعیل نے ایک ان کو سمجھانے کی بات کی کہ ایسا ایسا کر لیں تو انشاءاللہ امتحان آسان ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہے. اب لیکن امید کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ ہم نے بہت سارا وقت لہو و لعب میں ضائع کر دیا ہے، خرچ کر دیا ہے، کاش ہم نے اتنی محنت پہلے کی ہوتی جتنی کہ اب امتحان سے پہلے ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب اس میں جو ہے نا اجتہدنا اور نجتہد یہ دو الفاظ ہیں ہمارے باب تفاعل سے آج جو ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد آج آپ آ جائیے، پھر آخری جملہ کہہ رہا ہے اسماعیل دوبارہ سے، کونو، یہ یعنی دیکھیں نا آپ یہاں بھی اس نے بات اس طرح کی ہے جیسے کسی کو امید دلائی جاتی ہے یا جیسے کسی کو کوئی نصیحت کی جاتی ہے اس مشکل کا حل. کچھ لوگ بیچ میں ہوتے ہیں نا جو تھوڑے ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں امید دلانے والے. تو اسماعیل نے دوبارہ آخری بات کیا کی ہے، کونو متفائلین. ٹھیک ہے، ہمیں پر امید رہنا چاہیے. متفائل ہوتا ہے جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا آپٹیمسٹک، یعنی جو اچھی پازیٹیو سائڈ دیکھتا ہے، جو آنے والے وقت کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، اچھی امید رکھتا ہے، مایوس نہیں ہوتا. وَلَا تَكُونُوا مُتَشَائِمِينَ، متشائم ہوتا ہے نا امید، جس کو ہم انگلش میں پیسیمسٹک کہتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کونوا متفائلین، آپٹیمسٹک بنو، وَلَا تَكُونُوا مُتَشَائِمِينَ، پیسیمسٹک مت بنو، نا امید یا مایوس مت ہو. فَإِنَّكُمْ طُلَّابٌ مُجْتَہِدُونَ، کیونکہ تم سب محنتی طالب علم. تو یعنی اپنی محنت کرو، جتنا بھی ٹائم رہ گیا ہے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. وہ یہ ان کو کہنا چاہ رہا ہے. تو یہ اس جو چھوٹا سا مکالمہ ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے نا، اچھا اب یہ والا جو ہمارا ہے نا باب تفاعل، وہ ایک تو اس میں آیا متفائلین میں اور دوسرا متشائمین میں. ٹھیک ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں نا فا کلمہ سے پہلے تا ہے اور عین اور لام کلمہ کے بیچ میں الف ہے. تو اس حساب سے یہ ہو گیا دونوں الفاظ متفائلین اور متشائمین. تو اس کے بعد اچھا یہ وہی جو بات میں پہلے کہہ رہا تھا نا، یہ وہ قرآن پاک والی وہ جو سورہ النباء کے پہلے الفاظ ہیں نا، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کس بارے میں یہ سب ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، کیا یہ کوئی بہت بڑی خبر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں یتساءلون جو ہے لفظ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. تو یہ فعل مضارع معروف کا استعمال ہے جمع مذکر غائب کا. ٹھیک ہے، تھرڈ پرسن پلورل کا. تو یتساءلون. اچھا اس کے بعد یہ کچھ اور مثالیں دی گئی ہیں اسی باب کے حوالے سے. بس یہ آخری حصہ رہ گیا. اس میں دیکھیے لا یجوز التنابز بالالقاب. لا یجوز تو ہوتا ہے کہ جائز نہیں ہے، التنابز بالالقاب کہ کسی کو
برے القاب سے پکارنا. تو یہ تنابز جو ہے نا یہ اصل میں ہے ہمارا جو آج کا باب، اس کے حساب سے باب تفاعل کے حساب سے یہ پہلے تا ہے، اس کے بعد نون اور با کے بیچ میں حمزہ ہے، تو یہ تنابز یعنی ایک دوسرے کو مت برے القاب دو یا برے القاب سے مت پکارو. اسی طرح لا تترک الادویہ فی متناول ایدی الاطفال. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مت رکھو ادویات کو یعنی میڈیسن کو، متناول ہوتا ہے پہنچ میں، ٹھیک ہے، اور ایدی یہ ہاتھ ہو گئے، اور اطفال بچے، تو بچوں کی پہنچ میں ادویات کو مت رکھو. یہ عام ایک جملہ کہا جاتا ہے نا کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں ادویات، تو یہ وہی ہے، یہ عربی میں لکھا ہو لا تترک الادویہ فی متناول ایدی الاطفال. تو اس میں یہ متناول یہ جو ہے یہ ایکچولی وہی ہے باب تفاعل سے. اسی طرح آگے والا، اچھا اب یہ متناول جو ہے نا یہ پہنچ ہوتا ہے، اور تناول جو ہے یہ کھانا ہے، ٹھیک ہے. تناول یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا وہ فعل امر، اس کا یہ وہ ہے ایکچولی. یہ کیا تھا؟ تناول. یہ یعنی تتناول اگر لگایا جائے تتناولو تم کھاتے ہو، تو پہلے باب مدارے کی علامت گر گئی تا، اور اس کے بعد لام کو کر دیا ساکن، تو بن گیا تناول تم کھاؤ. تو یہ لام کے اوپر جو پیش ہے نا یہ والا یہ عارضی ہے تاکہ ملا کے پڑھا جا سکے. تناولو ھذا الدواء بعد الفطور. یہ یعنی ایک طرح سے ڈاکٹر یا حکیم مریض کو کہہ رہا ہے کہ ناشتے کے بعد یہ والی دوا کھاؤ، ٹھیک ہے. یہ اس کو یعنی پریسکرائب کیا جا رہا ہے. اسی طرح یہ آخری مثال ہے تشاجر ہاؤلائی وتداربو. یہ تشاجر کا مطلب بھی جھگڑنا ٹکرانا ہے، اور تداربو کا مطلب ہے کسی کو ضرب لگانا مارنا. تو ان کے ساتھ لڑائی کرو اور ان کو مارو. اب یہ اس جملے کا مطلب تو ہے یہ کہ لڑائی کرو ان کے ساتھ. ہاؤلائی جمع کا ہوتا ہے نا دیم، یعنی فائٹ ود دیم اینڈ کل دیم. تو یہ یعنی ان کے ساتھ لڑائی کرو اور ان کو مارو. تو کیا مطلب ہوا؟ تشاجر اور تدارب یہ دونوں ہمارے باب تفاعل سے ہیں. یعنی شین سے پہلے یعنی فا کلمے سے پہلے تا ہے، اور پھر شین اور جین یعنی فا اور عین کلمہ کے بیچ میں حمزہ ہے. تو تشاجر اور اسی طرح تدارب سے تدارب، ٹھیک ہے جی. یہ ہو گئے دونوں فعل امر، تشاجر اور تدارب. تو یہ اس حساب سے باب تفعال کو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے. تو اب انشاءاللہ قرآن پاک میں جب اس باب سے کوئی فعل استعمال ہوگا، چاہے وہ ماضی کا ہو یا مضارع کا، تو انشاءاللہ آپ پہچان جائیں گے کہ یہ باب تفاعل سے ہے. اچھا اب جو ہے نا یہ آخر میں وہ اسی طرح ایک چارٹ دیا ہوا ہے، یہ والا، بس یہ ایک ہی پیج ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے اسی طرح جیسے آپ پہلے پچھلے ابواب کی ہے نا یہ جو تھا چارٹ. تو اب دیکھیے ایک تو کیا ہوا ہے یہ والا التفاعل، اس سے کیا ہے؟ فعالہ، ماضی مجرد فعالہ ہو گیا، ماضی معروف مزید یعنی مزید فی میں کیا ہوا؟ تفاعلہ، اور مدارع معروف میں کیا ہوا؟ یتفاعل. تو فعل امر کیا ہوا؟ تفاعل، اور فعل امر غائب لیتفاعل، اور فعل نہیں یعنی منع کرنے کے لیے کیا ہے؟ لا تتفاعل. باقی یہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول تو وہ اسی وزن پہ ہیں. تو یہ آپ نے جو 10 جملے ہیں 10 لائنیں ہیں اس میں سے کی ہوئی ہے، باقی 9 آپ نے خود کوشش کرنی ہے. تو یہ اسی طرح بالکل جیسے پہلی لائن کی نا اسی طرح کریں گے تو آپ کو مزید آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، آپ کو اس کا انٹروڈکشن مل جائے گا کہ یہ باب تفاعل سے مختلف شکلیں فعل کی کیسے بنتی ہیں. تو یہ ہمارا آج کا لیسن پورا ہو گیا جی باب تفاعل کا. تو الحمدللہ ہمارے 4 باب ہو گئے، 8 میں سے 4 مزید ہیں. تو 4 کلاسز ہماری انشاءاللہ اور ہوں گی تو ہم اس کو پھر وائنڈ اپ کر دیں گے. تو آج کی لیسن کے حوالے سے آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی.
اچھا ابھی انشاءاللہ اب یہ دسمبر شروع ہو گیا ہے آج سے، اور 1 مہینہ یہ رہ گیا اس سال کا یعنی 2021 کا. تو جیسا میں آپ لوگوں سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اب جنوری سے انشاءاللہ میں اسی کورس کو دوبارہ سے شروع کروں گا اسی طرح جیسے پہلے ہم کرتے ہیں تجوید، کچھ دیر اس میں لگتی ہیں، 12-14 لیسن اس کے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تجوید کی ساتھ ساتھ پریکٹس شروع ہو جاتی ہے، اور جو عربی گرامر ہے وہ ساتھ الگ دنوں میں اس کی کلاسز شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ میں آپ لوگوں کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا. اگر تو آپ سمجھ گئے ان چیزوں کو تو اچھی بات ہے، اگر آپ میں سے کوئی ریپیٹ کرنا چاہے تو آپ بھی موسٹ ویلکم جوائن کر سکتے ہیں دوبارہ سے، ورنہ اصل بات آپ سے جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ نئے لوگ جو آپ جانتے ہو، جو آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو اگر کچھ فائدہ ہوا ہے ان چیزوں سے تو وہ تاکہ اور لوگ بھی سیکھیں. ویسے تو آپ لوگوں کو خود بھی یہ کام کرنا چاہیے اور آپ خود سے سکھائیں دوسروں کو تو یہ زیادہ خوشی کی بات ہے، لیکن میں جو نیا کورس شروع کروں گا وہ میں میسج آپ سے شیئر کروں گا، وہ آپ آگے شیئر کر دیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو سکیں. جی سعید صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے بس وہ تھوڑا سا یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہم بناتے ہیں اس کو مجہول بناتے ہیں، جی جی تو ہم نے وہ صلاتی مجرد میں تو تھا ایک باب تھا جس کا مجہول نہیں بنتا تھا، شاید وہ کاروما تھا. وہ اسی طرح یہ جو مزید فی ہیں ان کے بھی سب کے بنتے ہیں مجہول، یا کوئی ایسا باب ہے جس کا مجہول نہیں بنتا؟ ابھی ہم نے پڑھنے ہیں کچھ اور. نہیں اصل میں جو ہے نا یہ اتنی زیادہ چونکہ ہم نے گردان ان کی سب کی پوری نہیں کر رہے، تو جی میں اس کو جو ہے نا منیمم جسٹ کے میں نے شاید آپ کو جب ہم ابواب شروع کر رہے تھے بتایا بھی تھا کہ لاسٹ ایئر ہم نے اتنا ہی کیا تھا جب ابواب شروع ہونے سے پہلے، کیونکہ یہ تھوڑی سی جب ہم ان چیزوں میں داخل ہوتے ہیں نا یہ تھوڑی سی ایڈوانس لیول کی چیزیں ہیں. ہم نے چونکہ اتنی پریکٹس نہیں کی، جب ہم یہاں کرتے ہیں نا فزیکل کلاس تو وہ تھوڑا ماحول اور ہوتا ہے. پہلے جب کورونا سے پہلے کر رہے تھے تو وہ پھر پریکٹس ساتھ ساتھ ہوتی ہے، لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اسی روم میں تو ان کے ساتھ ہوم ورک چیک کرنا آسان ہوتا ہے، ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، تو وہ پھر لیول کا بھی پتہ چلتا جاتا ہے کہ کس چیز کو کتنی سمجھ آ رہی ہے اور کتنی رہ گئی، تو تھوڑا سا آگے جا سکتے ہیں. تو یہ نا آن لائن کلاسز میں ہماری خاص طور پہ انٹریکشن بہت کم ہوئی ہے. جی اور پھر میرے پاس بھی تھوڑی ہینڈی کیپ رہی ہے کہ میں ہوم ورک آپ لوگ جو بھیجتے کچھ بھیجتے نہیں تھے، جو بھیجتے تھے ان کو بھی میں کوشش کرنے کے باوجود مکمل فیڈ بیک نہیں دے پا رہا تھا، کیونکہ اب یا تو یہ ہے کہ میں پہلے اس کو پرنٹ کروں پھر اس کے اوپر میں لکھوں جہاں جہاں اس کی وضاحت کی ضرورت ہے یا اصلاح کی ضرورت ہے، پھر میں واپس اس کو سکین کر کے ان کو بھیجوں، یا تو یہ تھا یہ اتنا میں کر نہیں پایا. اور میں چونکہ اسی پہ موبائل پہ کھولتا تھا اور جو تھوڑی بہت چیز میں ممکن ہوتی تھی مختصر وقت میں وہ کرتا تھا، تو اس لیے نا اتنا ہمارا انٹریکشن نہیں ہو پایا. تو اس لیے یہ والا حصہ بس میں نے پھر کہا کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے چونکہ ابھی اگلا مہینہ بھی باقی، تو میں کم از کم اس کی بنیادی چیزیں آپ کو بتا دوں تاکہ چلے کچھ نہ کچھ آپ کے علم میں اضافہ ہو اس حوالے سے کہ جب آپ قرآن پاک پڑھیں تو آپ کو ان ابواب سے متعلق جب کوئی افعال نظر آئیں تو آپ کم از کم سمجھ سکیں کہ یہ وہی ایکچولی فیل ہے لیکن اس میں تھوڑے معنی چینج کرنے کے لیے یہ استعمال ہوا ہے. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا مجہول والی یا معروف والی، وہ ہم یا تو پوری اس ہر باب کی گردانیں کرتے ان کی پریکٹس کرتے پھر آپ کو وہ سمجھ میں آتی، تو پھر یہ بات ہم اس کی وضاحت کر سکتے تھے کہ جی کہاں پہ مجہول ممکن ہے اور کہاں پہ نہیں ہے. تو اس لیے وہ چونکہ ہم نے اتنا نہیں کیا چاہے اس کی جو بھی وجہ تھی، لیکن یہ ہے کہ اب آپ اس کو بس انٹروڈکشن کی حد تک رکھیں کہ آپ ٹھیک. کم از کم اس کی جو ہے نا معروف حالت وہ آپ سمجھ جائیں. مجہول اچھا تھوڑا سا ویسے بھی ٹیکنیکل ہوتا ہے اور یہ چونکہ مزید فی میں جا کے وہ تھوڑا سا اور زیادہ ایڈوانس لیول کی چیز ہو جاتی ہے. لیکن آپ اپنے طور پر اگر سیکھنا چاہیں تو یہ چیزیں اویلیبل ہیں، آن لائن بھی ہیں، کورسز بھی ہیں. اور اگر ہم ویسے لاسٹ ایئر بھی ہم نے شروع کی تھی، آپ لوگ تو اس میں نہیں تھے، تو ہم نے یہ جو ہے نا بنیادی کورس مکمل کرنے کے بعد جو لوگ اینڈ تک آئے تھے ان کے لیے میں نے ایک ایڈوانس لیول کا کورس شروع کیا، لیکن وہ اچھا پھر زیادہ چل نہیں سکا. کچھ میرا خیال 2 مہینے شاید ہم نے چلایا، لیکن اس کے بعد پھر رسپانس اتنا کم آیا. وہی نہیں جیسے آپ تو اس میں ہے نا تجوید کلاس میں آپ نے جیسے دیکھا ہم نے اس کو لمبا کیا نا،
پریکٹس کے لیے, تو وہ 2-3 لوگوں کے علاوہ باقی لوگ ایک ایک کر کے چلے گئے. اب فزیکل کلاس ہو تو پھر بھی آپ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں, کوئی زیادہ رابطہ کر کے فالو اپ کر سکتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ ہاں جی کیا مسئلہ ہوا, آپ کیوں نہیں آ رہے, کوئی پرابلم ہے تو ہم حل کرنے کی کوشش کریں. لیکن آن لائن لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر کا تو مجھے پتا بھی نہیں کہ کون کہاں سے ہے, کہ شروع میں ہم پوچھتے تو ہیں. تو وہی بات ہوئی, وہ ایڈوانس لیول میں آ کے نا لوگوں کا ریسپانس شروع میں تو انہوں نے کہا ہاں جی ہم کرنا چاہتے ہیں, ہم مزید سیکھنا چاہتے ہیں. لیکن 7-8 کلاسز کے بعد پھر وہی ہوا کہ 1-2 بندے رہ گئے, تو پھر بس وہ ہمیں بیچ میں ہی روکنا پڑا. تو اس لیے میں نے اس دفعہ آپ دیکھتے ہیں, کیونکہ مجھے ابھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پاس کتنی تعداد ہے اور ان میں سے کتنے لوگ ہیں اس کو مزید ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں. ادروائز یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ آپ لوگ ہیں, اگر آپ میں شوق ہے, آپ چاہتے ہیں اس کو مزید سیکھنا, اس کے ایڈوانس لیول پہ جانا چاہتے ہیں, کیونکہ جتنا ہم نے بھی سیکھا ہے نا اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ یعنی اگر آپ 3 لیول میں عربی کورس کو ڈیوائڈ کر دیں نا, تو یہ ایک حصہ ہم نے کیا ہے, تو 2 حصے باقی ہیں. گو کہ ویسے اوور آل انڈرسٹینڈنگ آف قرآن جہاں تک ہے اس کا تعلق, تو وہ آپ 70-80% سمجھ سکتے ہیں اس حصے سے جتنا ہم نے کیا ہے. لیکن وہ جو 20% رہ گیا ہے نا, جو وہ چونکہ تھوڑا سا زیادہ کمپلیکس کہہ لیں یا ایڈوانس لیول ہوتا ہے, تو اس کو مزید 2 لیول کریں گے تو پھر جا کے وہ جو ہائیلی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں یا ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ سمجھنے کے لیے زیادہ وقت چاہیے. یعنی مقدار میں تو وہ تھوڑا ہے, لیکن اس کے لیے جو محنت چاہیے, جتنا وقت چاہیے, وہ زیادہ ٹائم چاہیے. تو اس کا اسٹڈی مٹیریل یہی ہے یا اس کا اسٹڈی مٹیریل بھی تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے اس میں, چونکہ پریکٹیکل زیادہ ہے؟ وہ ڈفرنٹ ہے. یہ تو نہیں, یہ مٹیریل تو بس اتنا ہی ہے. اس کے لیے آپ کہیں سے بھی, آپ کو کتابیں بھی مل جاتی ہیں, آپ کو کورسز بھی مل جاتے ہیں. آن لائن تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. میں اگر آپ چاہیں گے تو بعد میں آپ مجھ سے پرائیویٹلی بے شک پوچھ لیجیے گا, میں آپ کو سجیسٹ کر دوں گا. وہ اگر آپ کا شوق ہوگا, آپ کرنا چاہیں گے تو چیزیں مشکل نہیں ہیں. یہ یعنی ٹائم اور محنت درکار ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل آٹومیٹک ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. قرآن پاک سیکھنے کی نیت سے اگر کوئی بندہ سیکھنا چاہے عربی تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں, لیکن جیسے کوئی بھی کام, کوئی بھی اسکل, کوئی بھی نالج حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت بھی چاہیے ہوتی ہے, ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے, اور بہت سارے جو دنیاوی علوم اس کے لیے تو پیسہ بھی چاہیے ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے الحمدللہ زیادہ تر لوگ فری نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے اگر آپ چاہیں گے تو مواقع موجود ہیں. میں انشاءاللہ چاہوں گا, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, میں لکھ دوں گا آپ کو, اگر آپ گائیڈ کر سکیں تو. جی ٹھیک ہے ضرور. جزاک اللہ, تھینک یو. ویلکم جی. جی اور کوئی بات کسی نے کہنی ہو؟ یہ ویسے جو انہوں نے بات کی تھی اس کے جواب میں نے اسی لیے زیادہ تفصیل سے بات کی ہے کہ تاکہ ہو سکتا ہے باقی لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات ہو, تو تاکہ وہ بھی اس کو سمجھ لیں اور اس سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں. اگر نہیں ہے اور کچھ تو پھر ٹھیک ہے جی, ہماری کلاس آج کی ختم ہوئی. پھر انشاءاللہ سنڈے کو ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.